السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اویئرنیس ریئیکشنز۔ آج ہم بات کریں گے نیٹو کی تباہ کن بمباری جو یورپ اور عراق میں نئی جنگوں کا جواز بنی۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ یہ دوسری عالمی جنگ کے بعد یورپ کی سرزمین پر سب سے بڑا فوجی آپریشن تھا۔ یہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی پیشگی منظوری کے بغیر پہلی بین الاقوامی مداخلت بھی تھی، جس نے 4 سال بعد عراق پر امریکی حملے کا جواز پیش کیا۔ اسے روسی صدر پیوٹن بھی یوکرین اور جارجیا پر اپنے حملوں کے جواز کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ 24 مارچ 1999 کو البانوی شہریوں کے پرتشدد جبر اور قتل عام کو روکنے کے متعدد سیاسی کوششیں ناکام ہونے کے بعد آج سے 25 سال قبل نیٹو نے اس وقت کے یوگوسلاویہ کے خلاف 78 روزہ فضائی مہم کا آغاز کیا۔ نیٹو کے فضائی کارروائیوں کے سربیا، کوسوو اور مونٹی نیگرو میں فوجی مقاصد تھے، جبکہ اس سے اہم بنیادی سول تنصیبات کو نقصان پہنچا۔ بلگراد کے حکام کے مطابق کم از کم 2500 افراد ہلاک ہوئے اور 12,000 زخمی ہوئے تھے، لیکن ہلاکتوں کی صحیح تعداد ابھی تک واضح نہیں ہے۔ ہیومن رائٹس واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ فضائی حملوں میں 500 کے قریب شہری مارے گئے۔ بم دھماکوں کے دوران 3 لاکھ سے زیادہ البانوی کوسوو سے فرار ہو گئے۔ 25 سال بعد نیٹو اب بھی کوسوو میں موجود ہے۔ تقریباً 5,000 فوجی موجود ہیں، جو اکثر کوسوو کی سیکیورٹی فورسز اور سربیائی اقلیت کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کوسوو کے بحران کے سیاسی حل تک پہنچنے میں برسوں کی سفارتی ناکامیوں کے نتیجے میں 1999 میں ایک اور ناکام کا سامنا کرنا پڑا۔ مغربی اتحادیوں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں فوجی کارروائیوں کے لیے اکثریتی حمایت حاصل کرنے میں ناکام ہوئے۔ وہ سلامتی کونسل میں روسی اور چینی ویٹو سے بچنے میں بھی ناکام ہوئے۔ اس وقت نیٹو کے ترجمان جیمی شی نے دعویٰ کیا تھا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل کے ارکان کی اکثریت نے در حقیقت نیٹو کی مداخلت کی حمایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مہم ایک انسانی ہمدردی کی مداخلت تھی۔ انہوں نے کہا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور شہریوں کے خلاف تشدد کو روکنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، تاکہ کوسوو کو البانوی آبادی کو کوسوو میں رہنے کی اجازت دی جا سکے۔ اگرچہ روس نے مشترکہ موقف اپنانے کی اقوام متحدہ کی تمام کوششوں کو روک دیا تھا، تاہم اس نے اپنی فوجی مداخلتوں کے جواز کے طور پر نام نہاد کوسوو کی مثال کو تیزی سے اپنا لیا۔ لیسٹر کی ڈی مونوفٹ یونیورسٹی میں تاریخ کے پروفیسر کینتھ موریسن نے کہتے ہیں، فروری 2008 میں روس نے جارجیا پر حملہ کیا اور بہانہ یہ بنایا کہ وہ جنوبی اوسیتیا کے الگ ہونے والے صوبے میں روسی بولنے والوں کو جارجیائی فوج سے بچانا چاہتے ہیں۔ موریسن نے مزید کہا کہ 2022 میں جب روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو یہی بہانہ استعمال کیا گیا تھا کہ حالانکہ سوویت یونین کے خاتمے کے فوراً بعد کچھ واقعات نے اسی سمت اشارہ کیا تھا۔ ایک سیاسی تجربہ کار الیگزینڈر جوکچ نے کہا، روس کی طرف سے 1992 اور 1993 میں مالڈووا اور جارجیا میں فوجی کارروائیوں کا جواز بھی جنگی جرائم کے خلاف شہریوں کا تحفظ تھا۔ وہ کہتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیٹو نے بھی روس سے کچھ سبق سیکھے ہیں، لیکن روس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پوٹن ہر کسی کو کوسوو کی مثال کی مسلسل یاد دلاتے ہیں۔ نیٹو کی یوگوسلاویہ پر بمباری کے طویل مدتی نتائج سامنے آئے جو اس براعظم تک محدود نہ رہے۔ ایک اندازہ ہے کہ 1 لاکھ سربین شہری بلگراد کی مدد سے کوسوو میں رہے۔ وہ ملک کی آزادی کو مسترد کرتے ہیں۔ 2008 میں اس نے کوسوو کی آزادی کی راہ ہموار کی اور بین الاقوامی برادری میں اسے تسلیم کرنے پر تقسیم پیدا ہوئی۔ کوسوو اور سربیا کے درمیان تناؤ بڑھا ہے۔ اس کے باوجود کہ یورپی یونین اور امریکہ نے تعلقات بحال کرانے کی کوشش کی، سربیا نے کہا ہے کہ وہ کوسوو کی آزادی تسلیم نہیں کرے گا اور یہ اسے اقوام متحدہ کا رکن بننے بھی نہیں دے گا۔ اس موقف کی روس اور چین کی جانب سے حمایت کی جاتی ہے۔ سلوونیا اور کروشیا نے اپنے ہی یورپی یونین میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ سربیا اور کوسوو کے لیے یہ عمل خاصا پیچیدہ ہے اور یہ اس پر منحصر ہے کہ دونوں کے کیسے اپنے تعلقات بحال کرتے ہیں۔ سابق سوشلسٹ ملک
یوگوسلاویہ 1990 میں خانہ جنگی سے متاثر ہوا تھا۔ ایک زمانے میں یہاں مختلف برادریوں امن کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی 6 ریاستیں الگ ہوئی۔ اکثر سربین کوسوو کو اپنی قوم کی جائے پیدائش سمجھتے ہیں، مگر یہاں 92% البانوی شہری آباد ہیں۔ 1998 میں کوسوو لبریشن آرمی کے البانوی گوریلا جنگجوؤں اور سربین سیکورٹی فورسز کے درمیان تناؤ کشیدہ ہوا اور جھڑپیں ہونے لگیں۔ عالمی برادری نے بلگراد اور پریشتینیا کے درمیان ثالثی کی کوششیں کی تاکہ جنگ کے خدشے کو دور کیا جا سکے۔ فرانس میں آخری مذاکرات کی کوشش ہوئی جب جنوری 1999 میں 44 البانوی شہریوں کا قتل ہوا۔ 24 اپریل 1999 میں نیٹو نے سرکاری چینل RTS کی عمارت پر میزائل داغے جس میں 16 افراد ہلاک ہوئے۔ نیٹو اتحاد نے یہ کہہ کر اس حملے کا دفاع کیا کہ RTS پروپیگنڈا کر رہا تھا۔ بلگراد نے اسے مجرمانہ کارروائی قرار دیا۔ بمباری 10 جون 1999 کو ختم ہوئی جب بلگراد کے زیر اثر فورسز نے کوسوو سے انخلاء کا معاہدہ ہوا۔ اس طرح 36,000 نیٹو پیس کیپرز کو تعینات کیا گیا۔ سن 2000 میں سلوبودان میلوشووچ کی حکومت گرا دی گئی۔ 2 سال بعد عالمی عدالت میں ان کے خلاف مقدمہ شروع ہوا جہاں ان پر جنگی جرائم کے قوانین کے تحت 66 الزام عائد کیے گئے۔ سزا دیے جانے سے قبل 2006 میں ان کی وفات ہو گئی۔